کہ ہم یہ آج کے دور سے یا آج کے نقطہ نظر سے دکنیات کے بارے میں دیکھیں تو آج تو بہت ہی کئی لوگ دکنیات میں دلچسپی رہتے ہیں. کئی لوگ ہیں جو دکنیات کے ماہر سمجھے جاتے ہیں اور ان کے کارنامے یقیناً قابل قدر ہیں. لیکن اس زمانے میں جب کہ زور صاحب نے یہ اردو شہ پارے کی طرف توجہ کی تو انہوں نے جو محنت مشقت اور جستجو اور لگن کے ساتھ یہ کام کیا یقیناً وہ بڑا بے حد اہم کام ہے. لیکن اسی کے ساتھ ایک بات عرض کروں، تحقیق میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی. کہیں ہو سائنس میں تحقیق ہو یا ادب میں تحقیق ہو، کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے جو تحقیق کی ہے وہ بالکل قطعی ہے، حتمی ہے اور بالکل اس کے بعد اب اس خصوص میں کوئی چیز آگے پیش نہیں کی جا سکتی. یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ تحقیق میں آپ جو کریں گے، آنے والے جو تحقیق کریں گے اس میں اور جو ہے نئی باتیں شامل آئیں گی اور کئی باتوں کی تردید ہوگی، کئی باتوں کا اضافہ ہوگا، کئی باتیں جو مختلف انداز سے دہرائی جائیں گی. اس میں صرف یہیں پر نہیں ہے، میر کے نکات الشورا میں دیکھیے آپ، اس کے بعد سے آج تک جو کئی لوگوں نے اس میں مختلف باتیں پیش کرتے ہوئے اس کو ایک نیا رخ دے دیا ہے. آب حیات میں جس کے بارے میں تحقیقی طور پر تاریخی طور پر کئی شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، اس کے باوجود اس کی اپنی اہمیت ہے. اور جتنی بھی کتابیں ہیں تحقیق کی اردو کے آغاز کے بارے میں، چاہے پروفیسر مسعود حسین خان صاحب نے جو لکھا ہے اس میں بھی دیکھ لیجئے. تو یعنی مطلب میرا عرض کرنے کا یہ ہے کہ تحقیق بالکل حرف آخر نہیں ہوتی اور جتنے ہم تحقیق میں آگے بڑھتے جائیں گے اتنے روشن امکانات ہوں گے. زور صاحب بعض لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ اردو میں زور صاحب نے جو اردو شہ پارے کی اس میں خاصی خامیاں پائی جاتی ہیں. یقیناً ہوں گی باتیں جن کو کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، لیکن جیسا کہ زور صاحب نے کہا ہے، کوئی شخص بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جو کام پیش کر رہا ہوں وہ ہر حیثیت سے مکمل ہے. آئے دن دکنی اردو کی جو نئی کتابیں برآمد ہوتی جا رہی ہیں ان کی رفتار ظاہر کرتی ہے کہ بہت جلد ہمیں اس جلد کا ایک ضمیمہ یا دوسرا حصہ شائع کرنا پڑے گا. بحالت موجودہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کتاب میں ان تمام قلمی تصنیفات کے انتخابات اس کتاب میں مراد شہ پارے میں ان تمام قلمی تصنیفات کے انتخاب دے دیے گئے ہیں جو اس وقت دستیاب ہو سکی ہیں یا جنہیں کچھ ادبی حیثیت حاصل ہے. یہی حال مقدمے کا بھی ہے جس میں ان شہ پاروں اور ان کے مصنفین پر تاریخی حیثیت سے نظر ڈالی گئی ہے. یہ بھی اس دور کے ادب کی ایک مکمل تاریخ نہیں ہو سکتی. جتنی معلومات فراہم کی جا سکتی تھیں ان کو پیش کرنے کی حتی الامکان کوشش کی گئی. یعنی اس کا وہ خود یہ فرماتے ہیں کہ وہ کوئی حتمی کام، کوئی حرف آخر ان کا نہیں ہے، بلکہ اس میں یقیناً مختلف چیزیں کے اضافے اور جو نامکمل ہیں ان کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً ہمارے مجید بیدار صاحب نے حواشی اور وضاحتوں سے کام لیا ہے، لیکن یقیناً اس پر اور ذرا توجہ کے ساتھ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ مکمل اس میں جو باتیں ہیں، اور اگر ہیں باتیں ہیں نہیں گھروں میں، اگر ہیں کوئی باتیں تو یقیناً ان کی وضاحت ہونی چاہیے تاکہ اردو شہ پارے جو ایک اہم ترین خزینہ ہے اس خزینے کو جو ہے محفوظ رکھیں اور اس سے استفادہ کریں. یہ زور صاحب کے دکنیات کے سلسلے میں ہم سب جانتے ہیں، لیکن یہ چیز یہ ہے کہ انہوں نے جب لندن گئے، مغربی ممالک کی انہوں نے